دوستوں، اگر آپ بھی ارطغرل غازی سیریز دیکھ چکے ہیں تو آپ نے اس سیریز میں ایک نام کو بار بار سنا ہوگا اور وہ نام تھا سلطان علاء الدین کا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان علاء الدین کی پوری ریئل ہسٹری بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ارطغرل غازی جب بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ہوشیار بھی تھے کہ ان کے ہوشیاری کی وجہ سے تمام تر قبائل کے سرداران ان کی ہر بات مانا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ارطغرل غازی نے ہمیشہ سلطان علاء الدین کے نیچے رہ کر ہی کام کرنا کیوں پسند کیا، اور کبھی بھی سلطان علاء الدین سے بغاوت کیوں نہیں کی؟ تو دوستوں، اسی طرح کے تمام باتوں کی آج پوری ریالٹی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، جس دور میں ارطغرل غازی کی پیدائش ہوئی تھی وہ دور ایسا دور تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی مسلم سلطنت ایسی باقی رہ گئی تھی کہ جو صحیح اور سلامت تھی، اور وہ مسلم سلطنت تھی سلجوقی سلطنت۔ اس دور کی سلجوقی سلطنت کی سلطان کا نام تھا سلطان علاء الدین۔ دوستو، یہ بات تو ہم میں سے ہر کوئی بخوبی جانتا ہے کہ قائی قبیلہ اناطولیہ کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ یعنی اس قبیلے کے لیے اگر سب سے بڑھ کر کوئی چیز تھی تو وہ ان کا مذہب یعنی مذہب اسلام تھا، اور وہ اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام کے لیے اپنے جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قائی قبیلے نے ہمیشہ سلجوقی سلطنت کے نیچے رہ کر ہی کام کرنا پسند کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم لوگ تمام طرف سے دشمنوں سے گرے ہوئے ہیں تو ہماری اکلوتی مسلم سلطنت یعنی سلجوقی سلطنت کا ہمیشہ مضبوط رہنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس دور کی سلجوقی سلطان کے بارے میں یعنی سلطان علاء الدین کے بارے میں، تو ان کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1237 عیسوی میں ہوئی تھی، یعنی ان کی وفات بھی بڑی ہی کم عمری میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان کی حکومت کے دور کے بارے میں، تو انہوں نے 1220 سے لے کر 1237 تک سلجوقی سلطنت کے تخت پر حکمرانی کی۔ دوستو، ان کے والد کا نام کیخسرو تھا، جو ان سے پہلے سلجوقی سلطنت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد کیخسرو II سلجوقی سلطنت کے تخت نشین ہوئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سلطان علاء الدین کی وفات تقریباً صرف 49 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی۔ دوستو، سلطان علاء الدین کی دور میں ہی منگولوں نے ان کی حکومت کی طرف اپنا قدم بڑھایا تھا، لیکن انہوں نے بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ آج بھی سلطان علاء الدین کو ان کے دور کی بنی ہوئی عمارتوں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آج بھی جب بھی کوئی ان کے دور کی بنی ہوئی عمارت کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے رشتے میں داماد بھی تھے، اور یقینی طور پر ارطغرل سیریز دیکھنے والے یہ بخوبی جانتے ہوں گے، کیونکہ سلطان علاء الدین کی بائی کی بیٹی یعنی سلطان علاء الدین کی جو بھتیجی تھی یعنی حلیمہ سلطان، وہ ارطغرل غازی کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے سلطان علاء الدین اور ارطغرل غازی آپس میں قریبی رشتہ دار بھی ہوا کرتے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلطان علاء الدین کی تقریباً صرف 49 سال کی عمر ہوئی تھی، اور اس چھوٹی سی زندگی کا زیادہ تر حصہ منگولوں سے اپنی سلطنت کو بچانے میں ہی گزر گیا تھا۔ دوستو، ارطغرل غازی نے تو اپنی پوری زندگی سلجوقی سلطنت کی وفاداری کی ہی، لیکن جب ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی قائی قبیلے کے سردار بنے تو انہوں نے بھی ہمیشہ سلجوقی سلطنت کی فرمانبرداری کی۔ وہ ہمیشہ سلجوقی سلطنت کے نیچے رہ کر ہی کام کرتے رہے، لیکن جب سلطان علاء الدین کی وفات ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوسرے لوگ ان کی جگہ پر تخت نشین ہوئے تھے، تو وہ لوگ سلجوقی سلطنت کو مضبوط نہیں رکھ پائے، اور دھیرے دھیرے سلجوقی سلطنت بکھرتی چلی گئی۔ دوستو، اس سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس دور کی عیسائی سلطنتوں نے مسلمانوں کے اوپر صلیبی جنگوں کو مسلط کر دیا تھا، اور سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا، اور آخر کار ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب منگولوں نے سلجوقی سلطنت کے سلطان کو قتل کر کے پوری طریقے سے اس سلطنت کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا تھا۔ لہٰذا جب یہ سلطنت پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد ہی قائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے اپنی خود کی سلطنت کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ سلطنت تھی عثمانی سلطنت۔ تو دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔